بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دلچسپ فیصلے بیان کریں گے۔ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اسی لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس دور میں آپ رضی اللہ عنہ نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، جبکہ دوسرے کا حصہ تہائی اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائے اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا، اسے 18 اونٹوں کے آدھے اونٹ یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے دوسرے شخص جس کا حصہ تہائی بنتا تھا، اسے 18 اونٹ کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ رضی اللہ عنہ نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں بنتا تھا، اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذہانت اور دانش مندی سے تینوں آدمیوں میں بترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ جن کا کل 17 بنتا ہے، بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا گیا تھا اسے واپس بیت المال بھجوا دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں۔
جبکہ دوسرا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر آخرکار دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹی رکھنے والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارے حصہ میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا، آپ رضی اللہ عنہ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، جو تینوں میں برابر تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور باقی 1 ٹکڑا بچا، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے، جو باقی 7 ٹکڑے بچے۔ اس طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے، لہٰذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے اور 5 روٹی والے نے 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم لے لیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت کو اپنے بیٹے سے زنا کرنے سے بچا لیا۔ شواہد النبوت میں باب العلم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرامت اور معراج علم کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کاشانہ خلافت سے کچھ دور ایک مسجد کے پہلو میں 2 میاں بیوی رات بھر جھگڑا کرتے رہے۔ صبح کو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بلا کر جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو شوہر نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے۔ میرا رویہ دیکھ کر بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، پھر بات بڑھ گئی اور رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا، دیکھ میں تجھ سے جو سوال کروں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ عورت حیران ہوئی کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا، حالانکہ اس نے بتایا بھی نہیں۔ بولی، بالکل ٹھیک آپ نے بتایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عورت، تو یاد کر کہ تو زناکاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیری ماں اس عمل کو چھپاتی رہی۔ جب درد ذیل شروع ہوا تو تیری ماں تجھے اس گھر سے باہر لے گئی اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تو نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک کتا اس بچے کے پاس آیا، تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا، لیکن وہ پتھر بچے کو لگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تیری ماں کو بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد اس بچے کی تم دونوں کو کچھ بھی خبر نہیں ملی۔ کیا یہ واقعہ سچ ہے؟
عورت نے کہا ہاں اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، یہ پورا واقعہ حرف بحرف صحیح ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے مرد، تو اپنا سر کھول کر اس کو دکھا دے۔ مرد نے سر کھولا تو اس زخم کا نشان موجود تھا۔ اس کے بعد امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، یہ مرد تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ تیرا وہی بیٹا ہے جسے تو پھینک کے چلی گئی تھی۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ اب تو اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جا۔